غوث پاک پیران پیر رحمتullah علیہ کا بتایا ہوا اس رجب کا ایسا وظیفہ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن 72 گھنٹے، اور اس 72 گھنٹے میں صرف آپ نے آدھی منٹ، چاہے تینوں دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ آدھی منٹ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ 72 گھنٹوں کا وقت ہے آپ کے پاس، کیا 72 گھنٹوں میں آپ آدھی منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ چھوٹا سا عمل ہے پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے ایسا سچا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے، پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھتے وقت ہی انشاءاللہ گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے وہاں دولت ہی دولت ہوگی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ماہ رجب کی 21، 22 اور 23 تاریخ یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعے کا مبارک دن تشریف لا چکا ہے۔ آج صرف ساتھیو بھائیو بہنوں، آج کے دن صرف 70 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، میں نے شب معراج تو بہت دور کر دی، یہ عمل تو آپ کو پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل دے گا۔ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ماہ رجب کی 21 تاریخ، 22 تاریخ اور 23 تاریخ کا وظیفہ ساتھیوں بھائیو بہنوں بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کی 21، 22 تاریخ اور 23 تاریخ کے دن یہ وظیفہ 70 بار پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ساتھیو بھائیو بہنوں، رجب کا استقبال ایسے کیا کرتے تھے ماہ رجب ساتھیو بھائیو بہنوں میں اپنی حاجات کو کیسے اللہ والے پورے کروایا کرتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ دوستو یاد رکھیے گا، رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی آج آپ نے 21، 22 اور 23 رجب کے دن ہر انسان کے نصیب اور تقدیر لکھ دی جائیں گے۔ اسلامی سال کے ساتھیو بھائیو بہنوں 7ویں مہینے رجب المجرب اس وجہ سے ہے، رجب المجرب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے تو اللہ فقیر کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کرے گا، جب میں ساتھیو بھائیو بہنوں اور جب میں اور آپ جانتے ہیں کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں ہم جعلی پیر و فقیروں کے پاس جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنتے ہیں؟ آج ساتھیو بھائیو بہنوں ماہ رجب کی 21، 22 اور 23 تاریخ آ چکی ہے۔ 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ رب کریم سے آپ کی نسلوں کی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر دوستو اور کیا چاہتے ہو؟ ماہ رجب کی فضیلت و برکت رجب کے ان 4 مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، جس کو فضیلت والا رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے تو ان میں حرمت والے 4 مہینے ہیں، تو ان میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پہ ہے۔ تو ساتھیو، دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، رجب کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں معراج واقع ہوئی۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المجرب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ دوستو، واقعی معراج کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا۔ دوستو، اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دیدار کرانے کے وسیلے جلیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔
دوستو 21 رجب، 22 رجب، 23 رجب 3 دن یاد کر لیں۔ ان تینوں دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا تینوں میں سے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ساتھیو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے رہے ہیں۔ آج 2025 میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھیو بھائی بہنوں آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے گا، ایسے راستے بنائے گا کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کی منتیں سماجے کرتے رہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے رہے، آج وہ نوکری خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے رہے، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے رہے، گالیاں بکتے رہے، تو آج آپ ساتھیو بھائی بہنوں 21 رجب، 22 اور 23 رجب یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ بدھ جمعرات جمعہ یاد رکھنا، آپ کا کروڑوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس چیز پر جس قدم بڑھاتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دوستو، جب رجب رب کا مہینہ ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دوستو، آج وقت رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 21 تاریخ، 22 اور 23 تاریخ کا یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے، وہ شب معراج سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو لوگ ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے۔ میں اور آپ ساتھیوں بھائی بہنوں، ہر کوئی بھی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی ہمارے مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس حرمت کے مہینے میں رب کریم کے سامنے 70 بار بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، تو خدا را ابھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 22 23 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 21 22 23 بدھ جمعرات جمعے کا واسطہ ہے میرے مولا۔ ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے میرے مولا ان کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کو مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر عطا فرما، اور اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آمین ضرور کہیے گا۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور آج ماہ رجب کی
21, 22, 23 تاریخ کے دن دولت والا یہ بدھ جمعرات جمعہ آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورے دن 3 دن موجود ہیں۔ جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیو بہنوں مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، 72 گھنٹے ہیں۔ جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لیں، اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھیں۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ والو۔ پڑھنا بتائے گئے طریقے ترتیب سے ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھنا، طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظیفے لے کر آؤں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، صاف ستھرا وظیفہ لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ محبت توجہ کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو، کراماتی وظائف چینل کو، پیر ابراہیم شاہ چینل کو، ان چینلز کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اور اس بار ساتھیوں بھائی بہنوں ان پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، ہمارے چینل کو ساتھیوں بھائی بہنوں سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے ساتھ اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کو لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا ہے یا مس ہو گیا ہے، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج ساتھیوں بھائی بہنوں موقع ہے سال 2024 کے تمام خوابوں کو پورا کرنے کا، دوستو اگر آپ نے نہیں مانگا تو پھر اب آپ کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ آپ کے خزانے انشاءاللہ بھر دے گا۔ دوستو اب عمل کیا ہے؟ رجب کی 21، 22، 23 تاریخ کا عمل ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں میری بہنیں جن جو شوہروں کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، جو باس کی ستایا ہوا بندہ ہے، چاہے شوہر چاہے تو ظالم بیوی، ظالم کسی بھی شخص کے یہ وظیفہ کوئی انسان کسی رشتے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ظالم اور روٹھے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ لیں۔ یقین مانیں اس عمل کو پڑھتے ہی کچھ بھی نہیں پڑھنا، لوگ آپ سے محبت کریں گے، ظالم دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن ساتھیوں بھائی بہنوں تمہارے قدموں میں گر جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے تو تم بن جاؤ گے رب کے لاڈلے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں گزر جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرض دار تمہارے گھر پہ کھڑا ہو جائے، کوئی بے اولاد پڑھنے والا رہ جائے، کسی کو رشتوں کی طلبگار ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا رشتوں کے لیے رہ جائے۔ ہو نہیں سکتا ایسا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے باوضو مصلی کو بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار اور 1 بار ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظائف پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ الگ حاجت ہے، جس کو جو چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے
اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر، اس میں برکت، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اس تسبیحہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 21، 22، 23 حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، یا ربنا 4 بار ہو گیا، یا ربنا 5 بار ہو گیا، یا ربنا 6 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ ہو گیا۔ توجہ سے، دھیان سے دوستو، اس کے بغیر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج اس خصوصی گھڑیوں میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی رب کی ذات 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بے حد طاقتور اعمال ہیں، قرآنی صورت ہیں، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جو کہتے ہیں کہ کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ یہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے رجب کی 21، 22، 23 تاریخ یعنی کہ بدھ، جمعرات، جمعہ 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں، تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کبھی جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بے روزگار ہوں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، اس نے بھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار کیا، تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے بولا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے مسئلہ الگ الگ بیان کیا، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا، تو اللہ کے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ اپنی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پکڑ سے جان نہیں چھڑا لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل، کوئی آپ کے فائدہ دے نہیں سکتے۔ تو دوستو اسی لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں 21، 22 اور 23 تاریخ کے دن یعنی کہ بدھ، جمعرات، جمعہ 70 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔
آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کے گناہوں پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو دوستو، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 مرتبہ 70 ٹائم ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دے گا۔ اللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اس کو غیب سے اتنا رزق نوازے گا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے گا تو اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ دوستو توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 70 بار پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ اللہ کو منا لیں گے، آپ رب کریم سے اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو غربت کا طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک لگاتے نہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو فوراً بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، پڑھنا کس طریقے سے کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب بندہ رجب کی 21 تاریخ، 22 تاریخ اور 23 تاریخ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے بعد ضد کر کے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ کی وحدانیت کے صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون اور برکت راحت، ساتھیوں بھائیوں بہنوں اطمینان نصیب ہوتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو وہ تیر کی طرح سبھی سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21، 22، 23 رجب کے دن یہ 3 دن 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 41 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے آپ 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 کی 10 حاجات بھی پوری ہو جائیں گے، اللہ پاک فرما دیں گے۔ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، رب کے سامنے سجدہ بسود ہو کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کے سامنے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے سجدہ بسجود ہو کر روتے ہوئے آپ نے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں،
گر گڑا کر مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج رجب کی 21، 22 اور 23 تاریخ کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے۔ سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ جو کچھ آپ مانگتے چلے جاؤ گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا۔ وہ ساتھیو بھائی بہن، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچوں سے ساتھیو بھائی بہنوں پیار کرتی ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں سے ضد کر کے اور اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتے ہیں، آج اپنے رب سے بھی ویسے ہی مانگیے گا۔ دوستو، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی کوتاہی، کمی بیشی ہوئی ہو ساتھیو بھائی بہنوں تو رب کریم ساتھیو بھائی بہنوں اپنے شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنس کے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔